سورہ مبارکہ شعراء کی 3 آیتیں 83, 84 اور 85 نشانوں پر موجود 3 آیتیں۔ اللہ اپنے اس کلام میں حضرت ابراہیم کی دعا کو نقل کر رہا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کلام کسی اور کا ہو مگر اتنا اچھا ہو کہ اللہ اسے قرآن بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ جملہ ابو طالب کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا کلام اتنا حسین ہو، اتنا خلوص کے ساتھ ہو، اس لیے کہ ہر خطیب کو عزت ایک جیسی نہیں ملتی، ہر مسجد کو ایک جیسا احترام نہیں ملتا، ہر کتاب کو ایک جیسی تعظیم نہیں ملتی، اور ہر ایک عبادت گزار کو ایک جیسا مقام نہیں ملتا۔ یہ بنیادی اور اساسی اور اشتراکی ایک شرط ہے، ان تمام چیزوں کے لیے ایک بنیادی اور اساسی اور مشترکہ شرط ہے، اسے خلوص کہا جاتا ہے۔ جتنا خلوص گہرا ہوتا چلا جائے گا، جتنی سچائی روشن ہوتی چلی جائے گی، جتنا انسان مخلص ہوتا چلا جائے گا، اتنی ہی عمر لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ جی کون سی مسجد ہے کہ جس میں قرآن کے برابر میں مفاتیح الجنان نہیں رکھی؟ دنیا کی کون سی مسجد ہے کہ جس میں قرآن کے دائیں بائیں کہیں نزدیک ہی میں ہی مفاتیح الجنان نہ رکھی ہو؟ مفاتیح الجنان وہ دعاؤں کا مجموعہ جو حضرت شیخ المحدثین شیخ محمد عباس قمی نے لکھی۔ کس خلوص سے اس کتاب کو، ان دعاؤں کو ترتیب دیا ہوگا کہ قرآن کے کہیں قریب ہی نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ ایک دن ان کے والد اصفہان کے رہنے والے ہیں اور اصفہان میں زندگی گزاری ہے۔ ایک دن ان کے والد گھر میں آئے اور اپنے بیٹے کو لکھتے ہوئے کچھ تحریر کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، بیٹا تم بھی عالم ہو اور تمہارے بھی بہت سارے شاگرد تم سے سیکھنے آتے ہیں اور تم بھی کسی کو کچھ پڑھاتے ہو، مگر ہماری مسجد کے جو پیش نماز ہیں ان جیسی تو تم نے آج تک کوئی کتاب بھی، جیسی انہوں نے کتاب لکھی ایسی کتاب تو تم نے آج تک کوئی لکھی نہیں ہے۔ کہا بابا وہ کون سی کتاب ہے؟ چکا روزانہ ایک صفحہ اس میں سے پڑھ کر سناتے ہیں اور ہمارے اوپر اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ جس کا ایک صفحہ ہی ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہوتا ہے۔ کہا بابا کس کتاب سے وہ کچھ پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ذخیرہ آخرت، ذخیرہ آخرت کے نام سے ایک کتاب ہے، اس سے وہ ایک صفحہ پڑھتے ہیں اور ہمارے اوپر اس کا خاص اثر ہوتا ہے۔ تم نے آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی۔ جب تک والد زندہ رہے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ میری ہی کتاب ہے، انہی کی کتاب سے ایک صفحہ پڑھ کے پیش نماز صاحب سناتے تھے اور پورے علاقے کو رہنمائی نصیب ہوتی تھی، مگر انہوں نے والد سے یہ اس وقت پلٹ کر نہیں کہا کہ بابا میری ہی تو کتاب ہے، یا اس وقت نہیں بتایا تھا، بعد میں بتا دیتے کہ یہ کتاب میری ہے، لیکن انہوں نے اس لیے سے چھپایا کہ جب میں نے کام اللہ کو دے دیا تو جگہ جگہ کیوں بتاؤں۔ یہ جو خلوص اور سچائی، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی ہمارے ہاں تو عالمیہ یہ ہے کہ کام کوئی اور کرتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے نام تمام ہو جائے، محنت کسی اور کی، کوشش کسی اور نے کی، مگر جب تک بتا نہیں دیں کہ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ اچھا چلیں آپ نے کیا ہوتا، ہم نے کیا ہوتا تب تو بات بنتی تھی، اس کا بھی منع کیا جا رہا ہے کہ اسے چھپاؤ۔ ایک صاحب نے بڑا اچھا محاورہ بدلا ہے، محاورہ یہ ہے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، انہوں نے محاورہ بدلا ہے کہ نیکی کر میڈیا میں ڈال۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ کیفیت ہے۔ انہوں نے محاورہ ہی بدل دیا، انہوں نے کہا جی اب تو زمانہ بدل گیا ہے تو محاورے بھی بدل جانے چاہیے۔
پہلے تو چھپایا جاتا تھا، نیکی کر کر کے چھپاتے تھے اور اس کے حوالے کر دیتے تھے جس کی خاطر نیکی کی ہے، کہ پھیلائے تو وہی پھیلائے جس کے لیے نیکی کی ہے، اور پھر ظاہر ہے اللہ پھیلائے گا تو پھر ایسے پھیلائے گا کہ کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔ تو خلوص اور سچائی جس کام میں ہو اور اخلاص سے عمل، اور میں مولائیوں سے مخاطب ہوں، وہ مولائی سنی ہو یا شیعہ، مولا علی کے دروازے پر بیٹھنے والوں سے بات ہو رہی ہے، اور ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس سے اچھی جگہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی کو کوئی کنکر چبھ رہا ہو، کسی کو کوئی پتھر چبھ رہا ہو، مگر اس کنکر اور پتھر میں جتنا ذائقہ ہے اتنا کسی گدے اور صوفے پہ ذائقہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں انسان فطرت سے قریب ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ انسان کی ایک حسین کیفیت ہے کہ جب وہ فطرت سے قریب ہوتا ہے، تو جب وہ فطرت سے قریب ہوتا ہے تو وہ اصالت میں بدلتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی جایا کریں جانوروں کو دیکھنے بھی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والو۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کو۔